على آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار التقرير والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أنها هنا مفسرة للقول المحذوف، وقد للتحقيق، أي قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم، كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من الكفار فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ونحن معذبين أن ينكر عليه مقالته الذي يقولها في الدنيا ويقرعه ببصارهم ذاب إنك أودع تكرهون يقول لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما کنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہوگا اہل نار کو یہ تقریر اور توبیخ کے طور پہ ہوگا. کیا معنی؟ یاد رکھیں کہ جیسے آپ نے حدیث مبارک میں الحمدللہ پڑھا ہے مفصل کہ جب مومن جب فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں آ جاتا ہے تو اس کو جہنم بھی دکھلائی جاتی ہے. کیوں دکھلائی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ کا شکر بڑھ جائے کہ اللہ نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا. اور پھر جنت دکھلائی جاتی ہے کہ اب یہ آپ کا مستقر ہے. اسی طرح جو کافر مر جاتا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مر گیا، قبر میں آ گیا، تو اس کو بھی جنت دکھلائی جاتی ہے تاکہ اس کا حسرت اور غم جو ہے وہ بڑھ جائے کہ دیکھو میں یہاں ہوتا اگر مسلمان ہوتا، میں اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے آج جہنم میں جا رہا ہوں. تو اسی طرح بے عین ہی قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے درمیان اور مومنین کے درمیان میں باقاعدہ مکالمہ بھی رکھا ہے اور ان کا مکاشفہ بھی رکھا ہے تاکہ تمام احوال جو ہے وہ سامنے آ جائے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، جو طرز بیان ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا ہے جو دنیا میں ان کا معاملہ. ورنہ ایک بات واضح ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تو علام الغیوب ہے. اگر ہم رات کے اندھیروں میں اور 7 پردوں میں بھی نعوذ باللہ گناہ کریں، اللہ کو پتہ ہے. اگر ہم اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر کے اللہ کی عبادت کریں تب بھی اللہ کو پتہ ہے. ہمارے ذرے ذرے کے احوال کا اللہ کو علم ہے. یعنی ہمارے دل میں بھی کوئی خیال ہے، اللہ کو پتہ ہے. اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے کوئی خیانت کی ہے جس کو دیکھنے والے بھی نہیں سمجھے لیکن اللہ جانتا ہے، تو اب کیا ضرورت تھی کہ حساب کتاب ہو اور کرامن کاتبین ہوں اور نامہ اعمال ہو اور قیامت والے دن باقاعدہ صحیفے دیے جائیں، کتابیں دی جائیں اور وزن کیا جائے اور گواہ بلایا جائے. کیا اللہ تو جانتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے اعمال کیا ہیں اور اس کے اعمال کیا ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا عین عدل و انصاف ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو دنیا میں وہ آپس میں معاملہ کرتے ہیں.
اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ کرامن کاتبین اس کے نام عمل لکھو. پھر اس نام اعمال کو محفوظ رکھا گیا. پھر قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے نام اعمال پکڑا دیا گیا کہ اقرا کتابک، اپنی اپنا حساب جو ہے پڑھ لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے پیغمبر کو گواہی کے لیے بلایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام پر گواہی دینے کے لیے حضرت خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی منکر ہے تو پھر اللہ نے اس کی زبان پہ مہر لگا دی اور اس کے بدن کے اعضاء کو حکم دیا کہ گواہی دو. اليوم نتكلم نشهد نختم على وجوههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ نے فرمایا کہ بس آج ہم ان کی زبانوں پہ مہر کر دیں گے. اب ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کا بدن خود گواہی دے گا جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے. تو اب جناب جب یہ سارا بات ہو جائے گی، اب کوئی حل باقی ہے. فاعترفوا بذنوبهم، اب وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے واقعی سنا. تو اللہ کا یہ کمال عدل ہے، کمال انصاف ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود، علم کامل کے باوجود، علم محیط کے باوجود اپنے بندے کو کوئی موقع نہیں دیتے کہ وہ اللہ کے عدل پہ اعتراض کر سکے، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر. اب اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب جنت اور اصحاب نار کو آپس میں بات بھی کرائیں گے، مکالمہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جنت اور دوزخ میں جو ہے وہ تو بہت بعید ہے، ان کے درمیان میں اتنا بہت ہے کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، کہاں جہنم اور کہاں جنت. لیکن ان کا دیکھنا، ان کا دکھلانا، ان کی بات کو سنوانا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کہ اگر آج دنیا میں انسان کے عقول نے ایسے ایسے آلات ایجاد کر دیے ہیں کہ آپ 10,000 میل دور، 50,000 میل دور بیٹھ کے بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. اب تو ایسی بھی چیزیں ہو گئی کہ بھئی آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں اور بات کرنے والے کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کا فوٹو بھی دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ انسان کا عقل ناقص یعنی اتنی دور یہ بات کہہ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کیا چیز مشکل ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا عقل دے دیا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو ایسی علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کہ اب ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں انٹرنیٹ پہ مثلاً کہ آپ حیران ہوں گے کہ تمام دنیا کی کتابیں فقہ علی المذاہب الاربعہ یعنی چاروں اماموں کی فقہ جو ہے وہ سب کی سب پوری کی پوری فیڈ ہو چکی ہے. کوئی مسئلہ کسی امام کا قول دیکھنا ہے بس بٹن دبائیں اور سامنے. اسی طرح احادیث مبارک کی پوری کتابیں جو ہیں اس میں فٹ کر دی گئی. اسی طرح ہر مذہب کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ داخل کر دیے گئے. اسی طرح ہر مصطلحات اسلامیہ کے بارے میں داخل کر دیے گئے کہ کوئی مسئلہ آپ نے دیکھنا. اچھا اب آپ مثلا ایک دنیا کے ملک میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ بھی یہاں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت کیا ہے، ہاتھ دبائیں سامنے دیکھیں کہ جی فلاں ملک کا ٹائم یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اور جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہاں نماز. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنا انسان کو عقل دے دیا ہے کہ اسی سفر میں میں اپنے ایک دوست ہیں میرے ڈاکٹر ہیں بہت بڑے، تو ان کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے پہنچانا تھا ایک جگہ، تو انہوں نے ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ بھائی میں نے مکی صاحب کو چھوڑنا ہے اور آپ کا گھر جو ہے کہاں ہے. اس نے بتایا کہ جی میرا گھر فلاں جگہ ہے، فلاں روڈ ہے، فلاں سارے ہے، فلاں نمبر ہے. وہ اس پہ ہاتھ مارتا رہا کہ پتہ نہیں کیا کر رہا. مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے السلام علیکم. اب جناب گاڑی چل پڑی اور گاڑی کے اندر سکرین لگی ہوئی، وہ سکرین اس کو بتا رہی ہے کہ اب آپ روڈ نمبر 3 پہ آ جائیں اور پہلے ایگزٹ پہ رائٹ ٹرن کر لیں، اور جہاں وہ موڑ آئے گاڑی بولے کہ آپ دائیں مڑ جائیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کا راستہ میں نے سارا اس میں فیڈ کر دیا، ابھی بتاتا جائے گا گھر تک. بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اور باقاعدہ وہ راستہ دکھلا رہا ہے. راستے میں نماز کا وقت ہو رہا تھا مغرب کا. ایسے مجھے خیال آ گیا، ورنہ مسافر آدمی ہم تو گھر پہنچ کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے، اتنا وقت تھا. لیکن انہوں نے کہا اللہ کرے اگر کوئی مسجد ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی جماعت نصیب ہو جائے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں تو ہائی وے ہے لیکن راستے میں کوئی مسجد. اس نے کہا جی میرے علم میں تو نہیں ہے، میں اس راستے میں آپ کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک دوسرا کوئی نہیں، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں. اس نے کسی اسلامک سینٹر کو فون کیا کہ بھئی ہم فلاں روڈ پہ ہیں، فلاں جگہ ہیں، اس میں مغرب کے وقت میں 10 منٹ باقی ہے، کوئی ایسی مسجد ہے جہاں ہم پہنچ جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی فلاں مسجد ہے. انہوں نے کہا اچھا میرے کمپیوٹر پہ ڈال دو. راستہ بھی سامنے، راستہ بھی نظر آ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 6 منٹ میں ہم مسجد پہنچ گئے. ابھی وہاں اذان ہو رہی تھی، الحمدللہ جماعت نصیب ہو گئی، اللہ کے مسلمانوں سے ملاقات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، اب ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں کہ جو آپ کو آدھا یعنی تقریباً کوئی 20 میل پہلے بتا دے گی کہ آگے سڑک خراب ہے، آپ نہیں جا سکتے، آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لہذا آپ جو ہے سڑک جو ہے رائٹ اختیار، دائیں ہاتھ اختیار کریں یا بائیں اختیار کریں، اسپیڈ کم کر دیں، یا آگے آندھی آنے والی ہے آپ اپنی حفاظت کر لیں. سب کچھ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ سب کچھ آپ کو کمپیوٹر بتا رہا ہے، آپ کی ہدایت کر رہا ہے. تو اگر یہ بندہ بنا سکتا ہے تو جو بندے کو بنانے والا ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ آدمی اشکال کرے کہ جی جنت کہاں اور جہنم کہاں اور بات کیسے ہوگی اور آواز کیسے سنیں گے اور کیسے وہ دیکھیں گے. اللہ کے بندے اگر انسان بنانے والی چیز بنا کے دکھا سکتا ہے تو جو انسانوں کا خالق ہے اس کے لیے کیا. اچھا اور یہ مکالمہ کیوں ہوگا؟ محسن نے فرمایا تقریر و توبیخ کے لیے، زجر کے لیے کہ بھئی اب تو اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے ہو نا، اب بات کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ جس سے مخاطب کیا جائے گا اہل نار کو، اور مخاطب کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ ان کو زجر ہو، توبیخ ہو. اذا استقروا فی منازلہم، جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وہ کہیں گے کہ کافرو یہ بتاؤ کہ ہم تو الحمدللہ اپنے رب کے وعدے کو پا گئے، ہمارے رب کا وعدہ پکا سچا کہ ایمان لانے والے عمل صالحہ کرنے والوں کو جنت ملے گی، ہم تو جنت میں آ گئے. اچھا تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وعید کا کہ کافروں کو جہنم ملے گی، کافروں کو جہنم میں رہنا ہوگا، کیا تمہارے ساتھ بھی وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانے لگ گئے کہ نہیں لگ گئے؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان قد وجدنا. ان جو ہے اس کو کہتے ہیں ان مفسرہ، کیوں کبھی ان مصدریہ ہوتا ہے کبھی ان مفسرہ ہوتا ہے، یہ مفسرہ ہے. اور قد حرف جو ہے تحقیق کے لیے ہے. اے قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. تو ان جو ہے تفسیر کے لیے اور قد حرف تحقیق کے لیے، تو یعنی کلام یہ بنے گی کہ وہ جنت والے کہیں گے مخاطب ہو کے کافروں سے کہ ہم تو اپنے اللہ کے وعدے کو پا چکے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اب جانتے ہیں کہ جب ہم وعدہ پورا ہو گیا اللہ کا، کافروں کے ساتھ بھی پورا ہو گیا. جنت والوں کو پتہ ہے کہ جیسے ہم جنت میں آ گئے تو جہنم والے جہنم میں چلے گئے. لیکن کیوں کہیں گے؟ زجر کے لیے، توبیخ کے لیے. قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں جی ہمیں بھی وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا، جو انبیاء نے کہا تھا سچا ہو. جیسے کہ سورۃ الصافات میں اللہ کے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کا ایک دوست تھا. دنیا میں اس کا ایک دوست تھا، وہ کافر تھا، وہ اس کو بہکاتا تھا، گمراہ کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اسلام پہ قائم رکھا. اب جب قیامت میں جنت میں جائے گا تو دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ میں پتہ تو کروں میرے اس دوست کا کیا بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. اللہ اجازت دیں گے، وہ دیکھے گا کہ وہ جو ہے نا دوست میرا جہنم کے درمیان میں کھڑا. قالت اللہ ان کت لتردین. کہنے گا ہائے اللہ قسم ہو مجھے تو برباد و ہلاک کر دیتا.
ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، نعمت نہ ہوتی تو آج میں بھی وہاں کھڑا ہوتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کریں اس کا مقالہ، وہ جو دنیا میں کہتا تھا، اور دنیا میں یہ قرآن با سارے مذاہب نکال وَكَذَلِكَ تُكْرِهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ جو دنیا میں انکار کرتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم سن لو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے نا کافر کہ ہم نہیں مریں گے، بس وہ جو پہلی موت ہو چکی ہے، نہ ہمیں عذاب ہوگا، وہ دنیا میں جو انکار کرتا تھا دیکھو کہاں کھڑا ہے، اسی جہنم میں کھڑا۔ اسی طرح قیامت والے دن اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی بطور تقریب، بطور زجر، بطور توبیخ مخاطب ہو کے ان سے کہیں گے هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اے کافرو یہ وہ جہنم کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی مرنا نہیں، کوئی سزا نہیں۔ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، اچھا تم دنیا میں کہتے ہیں یہ چھوڑو جی یہ تو جادو ہے، اچھا یہ جو جہنم میں جل رہے ہو کہیں یہ جہنم کی آگ جادو تو نہیں؟ یہ جادو والی آگ ہے یا حقیقت جل رہے ہو؟ اس لیے زجر ہوگا، اس لوہا جلو سڑو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب فرشتے کہیں گے کہ ظالمو جلو اس میں، اس لوہا فاصبروا او لا تصبروا، اب چاہے تم صبر کر کے سزا برداشت کرو، چاہے چیخو پکار کر کے سزا برداشت کرو، سزا تو ٹلنے والی ہے نہیں، تمہاری مرضی، چیخو رو پیٹو جو کچھ کرنا چاہتے کرو، تم فریاد کرو یا نہ کرو برابر ہے۔ اور تمہیں یہ جزا کیوں دی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، وہ ظلم سے پاک ہیں، یہ سزا اس لیے دی گئی جو کچھ تم نے دنیا میں کیا کمایا وہی تمہارے آگے سامنے آ گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ كَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قتل القلیب یوم بدر فنادى یا ابا جہل بن ہشام ویا عتبۃ بن ربیعہ ویا شیبۃ بن ربیعہ وسمى رؤوسهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخاطب قوما قد جیفوا فقال والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے سرکار دو عالم محبوب کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبیخ اور زجر کے طور پہ مخاطب فرمایا تھا بدر والے دن کہ جب اللہ نے یوم بدر میں اللہ نے میرے مدنی سرکار کو عزت دی، غلبہ دیا، مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کے سردار مارے گئے، اور قلیب بدر یعنی وہاں جو کنواں تھا اس کنویں میں گھسیٹ کے ان کو ڈالا گیا کہ کہاں کریں دفع کریں، کہاں ان کی قبریں بنائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قلیب پہ تشریف لے آئے اور نام لے لے کے خطاب کیا اور فرمایا یا ابا جہل بن ہشام یا عتبۃ بن ربیعہ یا شیبۃ بن ربیعہ، سب کے نام لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرمایا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں مدد کروں گا، انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، اللہ نے میری تو مدد کر دی، میرے ساتھ تو وعدہ پورا ہو گیا، تم یہ بدلاؤ گے تمہارے ساتھ بھی وعدہ پورا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ابھی سے برزخ میں عذاب بھگت رہے ہو گے نہیں بھگت رہے ہو، اور کس ذلت کی موت مارے گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تخاطب قوما قد جیبوا، آپ ایک ایسی قوم کے لوگوں کو پکار رہے ہیں حضور جو گل گئے، سڑ گئے، جو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور جن کی لاشیں بھی پھٹ گئی ہیں، ان کو جو خطاب فرما رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو بلکہ وہ تم سے بھی زیادہ بہتر میری بات سن رہے ہیں، ولیکن لا یستطیعون ان یجیبوا، لیکن ان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ میری بات سن کے جواب دے سکیں۔ اور یہ حدیث مبارک امام بخاری نے بھی روایت کی، امام مسلم نے بھی روایت کی، یاد رکھو اسی لیے علماء نے، اسی لیے بڑے بڑے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا کہ مردے بھی سنتے ہیں، اگر نہ سنتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اب لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا بس اس لیے سنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، تو معجزہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ تم سے بھی زیادہ میری بات سن رہے ہیں، تو یا تو حضور فرما دیتے کہ بھی عمر اعتراض نہ کرو، اللہ نے میری بات سنا دی ہے ان کو، تمہاری تو نہیں سنائیں گے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری بات سن، فرمایا نہیں، مطلق بات کی کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری ہاتھ جان ہے کہ تم سے بھی زیادہ بہتر سن رہے ہیں۔ تو اب اگر ابو جہل سن رہا ہو، اتبا اتیبہ شیبہ سن رہا ہو اور مسلمان کا مردہ نہ سنے تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، تو اس لیے ہمیشہ ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نہ سنوائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سنوا دے، یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب دیکھو نا بعض اوقات آدمی سویا ہوا ہے لیکن نہیں سنتا، حالانکہ مر بھی نہیں گیا، حالانکہ وہ نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہا، وہاں کتاب پڑھتا رہا، وہاں میں نے آپ کو 2-4 دفعہ بلایا بھی، ارے یار مجھے تو کوئی پتہ نہیں، مجھے بڑی یار سخت نیند تھی، میں نے تمہاری آواز ہی نہیں سنی ہے۔ وہ کہتے یار کیسے تم سوتے ہو؟ میں تمہارے کمرے میں آیا، بیٹھا رہا، پانی پیا، دروازہ کھولا، پھر دروازہ بند کیا، کہتے یار مجھے کوئی پتہ نہیں، حالانکہ زندہ ہے، کو مر بھی نہیں گیا، حالانکہ نیند میں سویا ہوا۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ایسے مسائل میں کبھی جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، کبھی اختلافات میں نہ پڑا کریں۔ آج کل مسلمان اسی مسئلے پر بھی اتنا آگے ایک دوسرے کے خلاف بڑھ گئے ہیں کہ کفر کے فتوے لگ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں سمجھتے، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، وہ چاہے تو مردوں کو بھی سنوا دیں اور چاہے تو زندے کو بھی نہ سنوائیں، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو نیند والے کو بھی نہ سنوائیں، حالانکہ بندہ زندہ موجود ہے۔ دیکھیں 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوتے رہے، کوئی شور نہیں، کوئی غل نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، کوئی پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں ہے، کیسے تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا 309 سال میں کوئی پتھر گرے ہوں گے، ہوائیں چلی ہوں گی، آندیاں آئی ہوں گی، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں، وہ اپنے مدے میں سو رہے ہیں، لیکن مر تو نہیں گئے، سو رہے ہیں، زندہ ہیں، نیند میں ہیں، اور جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو اب حیران دیکھ لیں کتنا دیر گزرا، ایک دن گزرا ہوگا یا تھوڑا سا حصہ گزرا، پتہ ہی کوئی، وہ اللہ کے بندے 309 سال ہو گئے سوتے ہوئے، ابھی ایک دن گزرا ہے، ان کو یعنی پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو نہ سنیں۔ اسی طرح اللہ نے عزیر علیہ السلام پہ 100 سال کے لیے موت بھیج دی، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، 100 سال کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کتنا وقت گزارا، احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھا کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی بدن میں، کوئی تغیر بھی نہیں آیا، پورا بدن اسی طرح صحیح سالم موجود ہے، حالانکہ آپ کے ساتھ جو گدھا ہے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن سیدنا عزیر علیہ السلام بالکل اللہ کا پیغمبر سوئے ہوئے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں 100 سال ایک صدی ہوتی ہے، تو 100 سال میں کئی بارشیں آئی ہوں گی، کئی ہوائیں چلی ہوں گی، کئی جھکڑ چلے ہوں گے، کئی دنیا کی تبدیلیاں آئی ہوں گی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا کہ اس کا بدن مبارک محفوظ ہے اور ذرے کے برابر بھی کوئی تغیر نہیں ہے، اور تغیر تو تغیر 100 سال کے بعد جب اٹھ گئے، یعنی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھا دیا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، میرے نبی کتنا دیر تم گزارا موت میں یا نیند میں؟ قال لبثت یوما او بعض، کہا اللہ میاں پورا دن یا پتہ نہیں، اس وقت سورج ادھر تھا، کچھ معلوم ہوتا ہے کچھ آدھا دن گزارا ہے بس۔
قال بل لبثت 100 عام، تم نے ایک دن آدھا دن نہیں جناب، 100 سال گزر گیا، 100 سال۔ اب اللہ نے نہیں پتہ لگنے دیا تو اللہ کا نبی موجود ہے اور نہیں پتہ۔ تو اس لیے ایسے مسائل میں اختلاف کبھی نہ کیا کریں، ہمیشہ اصول یہ رکھیں کہ جتنا قرآن و حدیث میں ثابت ہے ہمارا ایمان ہے، اور جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے بلا وجہ اس کی بحث نہ کریں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کے اندر جھگڑے پیدا نہ کریں۔ جتنی چیزیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں آمنا ہو سکتا، اور جن جن چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن و حدیث میں نہیں فرمایا، چونکہ وہ عالم غیب ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ دوسرا عالم ہے، اس کی تفصیل ہم نہیں جان سکتے جب تک اللہ ہمیں خبر نہ دے، تو اس میں بلا وجہ نہ الجھیں۔ اب دیکھیں بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور مخاطب کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وقوله تبارک وتعالی فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ای اعلم معلم ونادا مناد، پہچاننے والا جنوا دے گا، پکارنے والا پکارے گا اللہ کے حکم سے، یعنی فرشتہ ندا کرے گا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اے اللہ کی لعنت جو ہے وہ ثابت ہے، وہ برقرار ہے ظالموں پر، دنیا میں بھی لعنت، قبر میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، ای مستقرۃ علیہم، ان پہ اللہ کی لعنت ثابت ہے، بالکل ہر حال میں ان پہ لعنت ہے۔ اور پھر وہ ظالم کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، اسلام سے روکنے والے، قرآن سے روکنے والے، اللہ کے نبی سے روکنے والے، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں يَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ اتِّبَاعِ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ، لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے پہ آنے سے، اللہ کے دین پہ چلنے سے، وَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، اور جو شریعت انبیاء لے کے آئے ہیں، وَيَبْغُونَ أَنْ تَكُونَ السَّبِيلُ مُعْوَجَةٌ غَيْرَ مُسْتَقِيمَةٌ حَتَّى لَا يَتَّبِعُهَا أَحَدٌ، اور ڈھونڈتے ہیں کجی کو، کیا مانا؟ خود ان کو ٹیڑھے رستوں پہ چلاتے ہیں تاکہ یہ صراط مستقیم پہ نہ پہنچ سکیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے دین پہ اعتراض کرتے ہیں، خود بھی کافر ہیں، دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں تاکہ کوئی بندہ صراط مستقیم پہ نہ پہنچ سکے، یہ ظالم ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسی لعنت جو مستقرۃ علیہم ہمیشہ رہے گی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، ای وَهُمْ بِلِقَاءِ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ كَافِرُونَ، ای جاہدون مکذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے لقاء کے منکر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تکذیب کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو باس بعد الموت پہ ایمان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت جہنم پہ کوئی ایمان نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلِهَٰذَا لَا يُبَالُونَ بِمَا يَأْتُونَ مِن مُنكَرٍ مِّنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اس لیے دنیا میں یہ بھڑے کام کرتے ہیں، لِأَنَّهُمْ لَا يَخَافُونَ حِسَابًا عَلَيْهِ، ان کو خوف کوئی نہیں کہ حساب و کتاب ہوگا۔ ایک مومن تو ڈرتا ہے نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مومن کا عقیدہ ہے کہ ذرے کے برابر بھلائی بھی مجھے پہنچے گی اور ذرے کے برابر برائی بھی مجھے پہنچے گی۔ جب وہ عمل کرے گا تو ڈرے گا کہ اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جن لوگوں کو قیامت پر ایمان ہی نہ ہو، آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، حساب و کتاب پر ایمان ہی نہ ہو، کیا وہ تو جو مرضی ہے کرے، وہ تو پرواہ نہیں کرتے برائی کرنے میں۔ وَهُمْ شَرُّ النَّاسِ أَقْوَالًا وَآمَالًا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ سب سے بھیڑے ہیں، بطور عمل کے بھی، بطور اقوال کے بھی، ان کے اعمال بھی بھیڑے، ان کے اقوال بھی بھیڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مفصل واقعہ بیان کر دیا کہ منظر حقیقی سامنے آ گیا، اور قیامت والے دن یاد رکھیں یہ بات جو ہے جنت والوں کے لیے مزید فرحت و انبساط کا ذریعہ بنے گی،
اور جہنم والوں کے لیے مزید حزن اور غم کا سبب بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ عذاب ہمیشہ جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عذاب ہوتے ہیں جسمانی اور ایک عذاب ہوتے ہیں روحانی۔ کیا مانا؟ ایک تو جسم کا عذاب ہے کہ کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی بیت مار رہا ہے، لگ رہے جسمانی عذاب۔ ایک روحانی عذاب ہے کہ آدمی اندر بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے لیکن دیکھے کہ جل رہا ہے، کہ جن کو وہ سمجھتا تھا کہ حضرت بلال اور حضرت عمار اور حضرت یاسر ہو یار یہ تو غلام ہیں اور کمزور ہیں اور ضعیف ہیں اور کچھ نہیں، وہ تو جنتوں میں مزے لے رہے ہیں اور ابو جہل جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑی جلنے کی کیا بات ہوگی کہ جب وہ دیکھے گا کہ بلال کی یہ شان ہے، جب وہ دیکھے گا کہ حضرت عمار اور آل یاسر کی یہ شان ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ مکے والے ضعیف جن کے ساتھ جو ہے ہم مذاقیں کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، سزائیں دیتے، آج وہ کس شان میں ہیں اور ہم کس حال میں ہیں، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سزا جو ہے روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کسی آدمی کو مثلا آپ گالی دیتے ہیں، اب حالانکہ گالی کو اس کو لگتی تو نہیں ہے نا، گالی کو پتھر تھوڑا ہے کہ جا کے اسے چوٹ لگے، لیکن وہ گالی سے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ یا آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے ساتھ وہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دے، یا مثلا آپ ایک دوست ہے، تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، آپ اس کے بعد کسی کام کے لیے گئے نہیں کیا تو آپ کہتے ہیں کہ یار آج مجھے اتنا دکھ پہنچا ہے کہ زندگی میں کبھی دکھ نہیں ہوا، کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا مخلص، اور میں نے اس کے لیے یہ قربانی کی اور آج میں گیا تو میری بات ہی نہیں سنی، تو آپ کہتے ہیں یار مجھے بڑا دکھ ہوا۔ دیکھیں نا آپ کو اگر بیٹا ہے، اولاد ہے، نافرمانی کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، بیوی ہے نافرمانی کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، بیٹی ہے نافرمانی کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اسی طرح دوست ہے اور آپ کے کام نہ آئے تو کتنی دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک تاریخ میں واقعہ ہے کہ جب حضرت منصور کو انہوں نے باندھا ہوا تھا اور مار رہے تھے، اور چونکہ علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ کلمہ ایسا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو قتل کر دینا جائز، تو لوگ مار رہے تھے، تو ایک اللہ والے بھی وہاں سے گزرے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ منصور بے گناہ ہے، بیچارہ پکڑا گیا ہے، مارا جا رہا ہے، غلطی تو اس کی ہے نہیں، لیکن وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ عام سمجھنے والوں کی عقل سے بلند و بالا ہے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جیسے کسی نے حضرت سری سکھتی سے پوچھا کہ جی آپ ہر وقت خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ اتنے دن ہو گئے میں نے آپ کو کچھ اداس نہیں دیکھا۔ سن نے فرمایا بابا دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں سارے ہمارے منشے کے مطابق ہو رہے ہیں، ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں، تو جب ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں تو ہمیں غم کیا؟ یا تو کوئی بات ہمارے خلاف بھی ہو نا، ہمارے منشے کے مطابق ہو رہی۔ اچھا اب عام آدمی پڑے گا کہ گلا حول ولا قوت، عجیب آدمی، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یا پیر کے منشے پہ ہو رہی؟ جب وہ یہ بات پڑھے گا اور علم ہوگا نہیں تو فوراً بس کفر کا فتویٰ دھڑ سے لگائے گا کہ او نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہر کام اللہ کے منشے سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کبھی نہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا مگر کہو کہ اگر اللہ نے چاہا، اور ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کے چاہنے کے تابع ہے، اور یہ کیسا پیر ہے کہتا ہے کہ ہر چیز میرے چاہنے کے مطابق ہو رہی ہے۔ اب جو بندہ سمجھ والا نہ ہو، جو اس گلی سے نہ گزرا ہو، وہ تو پھر مولویوں کو علماء کو گالیاں دے گا اور کیا کرے گا۔ جو غریب آدمی اس علم سے نہ گزرا ہو۔ اچھا ایک شاگرد نے پوچھ لیا، اس نے کہا حضرت کیا مطلب کہ ساری دنیا کے کام آپ کے منشے کے بروت ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم نے اپنا منشا اللہ کی رضا کے آگے ختم کر دیا، ختم، ہم نے اپنی رضا کو فنا کر دیا ہے کہ مولا جو تیری رضا ہے ہماری رضا ہے، بس ہم اسی پہ راضی ہیں جو اس میں سورج تیری رضا ختم ہو کے اللہ کی رضا کے تابع بن گئی تو ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے تو لہذا ہم خوش ہیں۔
اب یہ مقام جس کو سمجھ آئے گا وہ کہے گا بھائی اس نے تو بڑی بات کی ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہم تو بھائی سمجھ ہی نہیں سکے، انہوں نے تو بڑی بات. اسی لیے حضور کی دعا ہے نا کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت لی. کہ یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے اور میرے دل کے اندر گھر کر جائے اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ تو نے لکھا ہے مجھے پہنچنا ہے وہ روک نہیں سکتا، جو تو نے روکنا ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، اور میرا اللہ تیری ہر فیصلے پہ میں راضی ہو جاؤں. تو نے بچہ دے دیا راضی، تو نے لے لیا تو راضی، تو نے خوشی دے دی الحمدللہ، تو نے غم دے دیا انا للہ. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومن کا ہر حال بہتر ہے، اگر نعمت ملے شکر، مصیبت ملے تو صبر. اگر کرے گا تب بھی مومن کا درجہ بڑھ گیا، اگر پریشانی آ گئی راضی برضا ہو گیا صبر کر لیا تب بھی درجہ بڑھ گیا. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بات کہنے کا انداز ہوتا ہے. علماء کرام، اولیاء اللہ، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ آدمی سمجھ نہ رکھتا ہو تو فوراً نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگا کہ یہ کیسی بات کرتے. تو اس لیے منصور پر بھی ایسا مسئلہ ہو گیا. تو اب وہ جاننے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ بیچارہ ہے تو بے گناہ، لیکن اب ساری دنیا مار رہی ہے اور اگر میں نہ ماروں تو پھر میرے اوپر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، پھر ایک اور مسئلہ منصور کی طرح مجھے بھی لٹکا دیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں کچھ ماروں تو صحیح، لیکن کوئی ایسی چیز ماروں کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک پھول توڑ لیا اور چپ کر کے زور سے پھول مار دیا تاکہ لوگوں نے دیکھا بھی مار تو وہ بھی رہا ہے نا. اب اتنے رش میں پتہ تو نہیں لگتا پھول ہے پتھر ہے کیا ہے. تو جب پھول اس کے بدن کو لگا تو اسے چیخ زور سے ماری. آپ یہ حیران ہو گئے، اتنے پتھر لگ رہے ہیں، چپ کر رہے یار میں نے پھول مارا چیخ رہا. تو قریب گئے، انہوں نے کہا اتنے بڑوں نے کہا وہ تو جاہل ہیں جو مارے، تم تو جانتے تھے میں بے گناہ ہوں، تمہارا پتھر سے تمہارے پھول سے مجھے زیادہ چوٹ ہے کہ تم جاننے والے ہو کر بھی مجھے مار رہے ہو. تو اب میں مجھے چیخوں نہ تو کیا کہوں. ایک تو ہے جو جانتا نہیں، ایک ہے کہ جاننے بوجھنے کے بعد کسی پہ حملہ کرے تو اس کی تو تکلیف. اس لیے ایک عذاب جسمانی ہوتا ہے اور ایک عذاب روحانی ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا آج کل دنیا میں بھی بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں تو ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو مارا جاتا ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، لٹکا دیا جاتا ہے. ان کو بس ایسی ذہنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کہ ان کے منشے پہ بات نہیں ہو رہی، منشے پہ ملاقات نہیں ہو رہی، منشے پہ وہ کھانا نہیں مل رہا، منشے پہ پانی نہیں مل رہا. وہ کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں وہ نہیں آ رہی، کسی کو بلا رہے ہیں وہ سننا نہیں چاہتا، اور وہ جناب ایسے جھٹک کے بات کرتا ہے. تو یہ ذہنی تکلیف ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کافروں کو جہاں جہنم کا عذاب دیں گے وہاں ان کے لیے روحانی عذاب بھی ہوگا کہ مومنوں کی ترقی کو دیکھ کر بھی جلتے سڑتے بڑھتے رہیں. کہتا ہے جی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف جو ہے فرشتے آتے تھے، اور وہ فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں آتے تھے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور انسان کی شکل میں آتے تھے. حتیٰ کہ یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ جبریل جو ہے وہ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے، بڑے خوبصورت صحابی. اور بھی اسی طرح جیسے جنگ بدر میں، اسی طرح جنگ احد میں، اور بھی کئی مقامات پر فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل میں آتے. اور حضور نے فرمایا کہ سب سے آسان اور سب سے سہل جو وحی کا طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ کے بات کرے. تو اب پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ کیا فرشتے جو ہیں وہ انسانوں شکل میں جیسے نبی کے پاس آتے ہیں کسی اللہ کے ولی کے پاس بھی آتے ہیں، یا ولی کے پاس نہیں آتے؟
ایک بات یاد رکھو کہ ایک ہے وحی شریعت لے کر وہ تو نبی کے ساتھ موجود، اور ایک ہے کہ ویسے کسی خوشخبری کے لیے فرشتے کا آ جانا، تو بی بی مریم نبی تو نہیں ہے، وہ بھی تو ولیہ ہے، صدیقہ ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، البتہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے، ولیہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا مُحْقَانَ صدیقہ، اور صاف قرآن میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ بی بی بیٹھی ہے اور دور سے ایک بندہ آ رہا ہے، اور بی بی کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ کے نام کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میری طرف کدھر آ رہے ہو، میں اکیلی عورت بیٹھی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں۔ بی بی گھبرا کیوں رہی؟ لِأَهْبَ غُلَامًا زَكِيًّا، تو بی بی مریم بھی تو ولیہ ہیں، اگر ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آ سکتا ہے انسان کی شکل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی اور کے پاس بھی آ سکتا ہے انسان کی شکل میں، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے دل میں خود ایک الہام القاء فرما دیتے ہیں، اور ان کے دل میں بات ڈال کے جو بات ہمارے آنکھوں کے سامنے چھپی ہوئی ہے وہ کھول دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کشف۔ کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہے لیکن خلیفہ رسول اللہ ہے، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور وزیر النبی المصطفیٰ ہیں، صاحب المزار ہیں، جب وہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور نہا بند میں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، اب خطبے کے دوران میں اللہ نے کشف کر دی، کھول دیا کہ مسلمانوں کی فوجوں کو شکست ہو رہی ہے، تو وہیں سے کھڑے کھڑے آپ نے کاشن دیا کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، تو کبھی کبھی اللہ یوں بھی کھول دے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے حاضرین تم میں سے کون ہے جو ملکہ صنع، ملکہ یمن کا تخت اٹھا کے لے آئے ان کے آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتی، جنوں کا ایک سرکش سردار جن جو تھا، اس نے کہا حضرت حکم نے میں لے آتا ہوں۔ تو اب جن پہ بھی کھل گئی نا کہاں رکھا ہے، جانے کا نہیں تو لے کے آئے گا۔ جب اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ تخت کہاں رکھا ہے تو کون سا تخت لے آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں بہت دیر ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کا ولی جس کو اللہ نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا وہ بیٹھنے کا، حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں لے آتا ہوں۔ حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، نبی تو سلیمان علیہ السلام ہے، وہ تو نبی نہیں۔ انہوں نے کہا میں لاتا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، بتا اپنے آم کھولی، فلما رآہ مستقرا عنده، تخت رکھا ہے، تو اللہ نے اس پہ بھی تو تخت کھول دیا کہ کہاں رکھا ہے، کیسے لانا ہے، کتنی دیر میں لانا ہے، لا کے کہاں رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے اولیاء کرام پر، اپنے پیارے محبوب بندوں پہ کشف کھول دیتے ہیں، ان کے لیے بات کھول دیتے ہیں، ان کے لیے معاملات کو کھول دیتے ہیں، جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ ان کو دکھا دیتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ معجزہ ہو یا کشف ہو، ہے میرے اللہ کا منشا، چاہے تو دکھلا دیں اور چاہے تو نہ دکھلائیں۔ یہاں دھوکہ پڑ جاتا ہے جب آدمی گمراہ ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بابا پیر کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر وقت دیکھ سکتا ہے، بس یہی آگے آدمی کا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا دیکھو فلاں جگہ پیر صاحب نے بیٹھ کے بات بتائی، وہ آدمی 2000 میل دور بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ چاہے تو کھول دے اور اللہ چاہے تو بات نہ کھولے۔ یعنی حضرت مند میں کھڑے تو دیکھ رہے ہیں، اور صف میں چھپا ہوا قاتل ہے، خنجر لے کے کھڑا ہے، نہیں دیکھ سکے۔ کمرے میں نہیں، قاتل کھڑا ہے، پکڑو پکڑو اس کو۔ 11 صحابہ زخمی ہو گئے، خود حضرت شہید ہو گئے۔
اور دوسری صف میں کھڑا ہے، اللہ نے نہیں دکھلایا، کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں فرشتہ بھیج دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو آپ نے ایسے واقعات بھی موجود ہیں نا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا، نہیں وہ تو کافر ہے، کافروں کا بھی سردار ہے، وہ تو اتنا بڑا کٹا کافر ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اتنا بڑا اور ڈھیٹ کافر۔ جب وہ مرنے لگا نا جی ظاہر وہ تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو مفسرین نے لکھا ہے وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، جلدی جلدی مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی کہ بدبخت کہیں پھر نہ کہے پتہ نہیں رب رحیم ہے راضی ہو جائے۔ اس لیے تو ایسے حالات میں کوئی مشکل نہیں، لیکن ہے اللہ کا منشا۔ بس یہی دھوکہ لگتا ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کرامت پیر کے ہاتھ میں ہے، معجزہ انبیاء کے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں جب چاہیں کر کے دکھلا دیں، بس یہی آگے ایمان خراب ہو جائے۔ معجزہ بھی برحق ہے، کرامت اولیاء بھی برحق ہے، لیکن اللہ کے منشے کے تابع ہے۔ اللہ چاہے تو ظاہر کر دیں، اللہ چاہے تو ظاہر نہ کریں۔ اللہ کی مرضی۔ میرا 100 بکری ہے، میں نے ایک چرواہا رکھا کہ 4 سال کے بعد جو ہے ایک حصہ تمہارا ہوگا، ٹھیک، کوئی بات، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بھئی مال میرا ہے، خدمت تیری ہے، اس کے بعد اتنا تیرا حصہ ہے، جائز بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر طواف زیارت کے بعد میں نے صفا مروہ دوڑنی ہے، کیونکہ بعض لوگ صفا پہلے دوڑ جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں دوڑنی پڑتی، تو اگر صفا مروہ دوڑنی ہے اور ہر وہ طواف جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو اس میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی 3 چکروں میں استوا کیا جاتا ہے اور رمل کیا جاتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ رمل اور استوا تب ہوتا ہے جب احرام ہو۔ احرام ہمارا جب مینا میں کھل گیا، طواف زیارت اب ہم کر رہے ہیں کپڑے پہن کے، اب نہ رمل ہوگا نہ استوا ہوگا۔ استوا اور رمل کب ہوگا؟ جب آدمی احرام کی حالت میں ہو۔ اب مثلا یوں مثال سمجھیں کہ ایک آدمی مینا سے کنکریاں مار کے سیدھا مکے میں آ گیا، اس نے کہا قربانی بعد میں کروں گا، حلق بعد میں کراؤں گا، احرام بعد میں کھولوں گا۔ ابھی وہ حالت احرام میں ہے، آگے طواف زیارت احرام میں کر رہا ہے تو وہ کندھا بھی نکالے گا اور رمل بھی کرے گا۔ اور اگر اس نے مینا میں کنکری مار دی، قربانی کر دی، حلق کرا لیا، احرام کھول لیا، کپڑے پہن کے آ گیا طواف زیارت کرنے کے لیے، تو نہ کندھا نکالے گا اور نہ ہی وہ صفا مروہ کے لیے رمل کرے گا۔ اگر حج و عمرہ کے بغیر زمزم کا پانی پینا جو ہے، بھئی حج عمرہ ہو یا نہ ہو، زمزم ہو یا کوئی دنیا کا پانی ہو، وہ بیٹھ کے پینا افضل ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ تو لوگوں نے ایک مسئلہ بنا دیا ہے کہ زمزم ہے تو کھڑے ہو جاؤ گے، زمزم دے بیٹھے ہوں تب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جہالت ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زمزم کھڑے ہو کر بھی پی لے تو گناہگار نہیں ہوگا، دوسرا پانی اگر کھڑا ہو کے بھی یہ تو خلاف سنت ہے، گناہگار ہے کہ اس نے حضور کی سنت کو توڑا ہے۔ لیکن زمزم کا پانی حضور پاک سے اب ڈول بھی نکالایا اور ہاتھوں میں آپ نے ڈال کے کھڑے کھڑے پی لیا، تو اگر کوئی زمزم کھڑے ہو کر پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے۔ ورنہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے زمزم پیا جائے، ہر پانی بیٹھ کے پیا جائے اور کھانا جو ہے وہ بیٹھ کے کھایا جائے۔ اور آج کل تو بھائی بڑے لوگ جو ہے نا وہ تو سارا سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے انہوں نے کہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، ماشاءاللہ پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں نا جی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو جاہل لوگ ہیں نا، ہم تو وہی پرانے ملا مولوی دیکھیانوسی دیہاتوں میں رہنے والے 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو مولوی بیچارے پاگل ہیں، ابھی تک پرانی بات کر رہے ہیں۔ نہیں بھئی، آپ ترقی یافتہ ہیں، آپ ہر دور میں باپ بھی بدل دیا کریں، ابھی تک وہی پرانا باپ رکھا ہوا ہے، کیا عقل ہے؟ آپ کی عمر 70 سال ہو گئی، وہی 70 سال تک ایک باپ، کم از کم 70 باپ تو ہونا چاہیے، ہر سال ایک باپ بدل دو، وہی پرانے باپ رکھنے کا کیا مطلب؟
اور پھر وہی پرانا جسم جو ماں کے پیٹ سے تم لے کر آئے تھے، ہر سال ہاتھ بدل دو، کبھی ناک بدل دو، کبھی کان بدل دو، وہی پرانے لگا کے پھر رہے ہوئے وقوفی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر کھانا بھی خلاف سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ بھی خلاف سنت ہے، الا بعذر، عذر اگر ہے تو جائز ہے۔ کیا مانا؟ آدمی کو ٹانگوں میں تکلیف ہے، یا آدمی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ وہ بیچارہ بیٹھ سکتا ہی نہیں، نیچے ساری گندگی ہے، کیا کریں؟ یا مثلا ہم جیسے باہر کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں یا آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں اور جگہ نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ایک جگہ ہے اور کوئی حمام نہیں، اب کیا کرو؟ تو وہاں عذر کی حالت میں جائز ہے۔ اسی طرح آپ کھانا ہے یا پانی ہے، سنت یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کھائیں، اور یہ بھی سنت ہے کہ ٹیک لگا کے نہ کھائیں، یعنی کرسی پہ جیسے بیٹھتے ہیں نا چیئر پہ، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور اسی طرح میز پر کھانا کھانا جو ہے وہ بھی خلاف سنت ہے۔ حضور نے ہمیشہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور حضور اکڑوں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، یہ بھی حکم ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، دوسرے کے آگے سے نہیں اٹھانا ہے، یہ بھی حکم ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بھی حکم ہے کہ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کیونکہ جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا، اور جب تم بسم اللہ نہ پڑھو تو وہ بھی تمہارے ساتھ کٹھے بیٹھ کے کھاتا۔ اسی لیے لوگوں کو حرام میں لذت ملتی ہے نا، شیطان ساتھ گپ شپ کر رہا ہوتا ہے۔ نماز میں اگر وسوسے آئیں تو 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکیں۔ نماز میں کس نے کہا کہ تھوکنا شروع کر دو؟ یہ پھر نماز نہ ہوئی۔ آج کل تو ویسے بھی لوگوں نے نماز کو مذاق بنا رکھا ہے، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی اس کو پکڑ رہے ہیں، کبھی خود کو یوں پکڑ رہے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی گھڑی نکال کے دیکھ رہے ہیں۔ کون سی نماز ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نماز ہے مذاق ہے؟ ایک ہے ضرورت کہ بھئی صف میں جگہ ہے، خالی پڑی ہے، کوئی نہیں آیا، تم پیچھے کھڑے ہو، ایک قدم آگے بڑھ کے صف پوری کر دی، کیا کوئی منع؟ لیکن یہ تو نہیں نا کہ بلا وجہ بس اپنے کمار رومال ٹھیک کرتے رہو اور ٹوپی ٹھیک کرتے رہو اور کپڑے ٹھیک کرتے رہو، اور جناب ہاتھوں کو مٹی لگ گئی ہے تو ہاتھ جھاڑتے رہو، اور کبھی جناب اٹھ رہے ہیں تو یوں ہاتھ رکھ رہے ہیں، کبھی یوں ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ کیا کہاں کی نماز ہے یہ کون سی نماز؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا علی سبع۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں 7 حالتوں میں پیدا کیا ہے، 7 چیزیں تیرے رزق کے لیے پیدا کی ہیں، تم بھی 7 چیزوں سے سجدہ کیا کرو۔ یہ کون سی نماز ہے کہ سر سجدے میں اور ٹانگیں پیچھے دونوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ پتہ نہیں کون سی نماز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی پاؤں بھی سجدے کی، جیسے ہاتھ سجدے میں ہو اسی طرح پاؤں بھی سجدے میں ہوں، اسی طرح سر بھی سجدے میں ہو، اسی طرح گھٹنے بھی سجدے میں ہوں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ پیشانی لگاؤ اور ناک اٹھا لو، یا ناک لگاؤ اور پیشانی اٹھا لو، یہ کون سا سجدہ ہے؟ بس ایک مذاق ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، جو اس کو سمجھ آتی ہے، باقی سب لوگوں کے لیے بھائی نماز میں وسوسہ آ رہا ہے، اللہ نے معاف کیا ہے، تھوکنے کی ضرورت کیا ہے کہ تم نماز میں کھڑے اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکتے رہو؟ عجیب آدمی ہے۔ اور وسوسے میں تو کبھی تھوکنے کا حکم ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ اگر تم نے خواب دیکھا ہے ڈراونا تو بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کے تھوک دو اور دوسری پہلو پہ لیٹ جاؤ۔ رکوع و سجود میں وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں جو حدیث میں ثابت ہیں۔ اگر نفلی عبادات کا ثواب ہم زیادہ لوگوں کو دیں اللہ قبول فرمائیں گے، دیں گے۔ لگانا یا چمٹنا جو ہے حضور پاک سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے یعنی ملتزم کے علاوہ دروازہ جو ہے کعبہ شریف کا پوری دیوار، کیونکہ صحابہ بہت زیادہ تھے نا، کہاں لگتے تو سارے لگ گئے، بعض روایتوں میں ہے، لیکن صحیح روایت وہی ہے کہ وہ حصہ جو ملتزم کہلاتا ہے۔ مقام جبریل تو ہمیں پتہ نہیں، مدینے میں تو ہے کہ جہاں سے جبریل آتے تھے، یہاں تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حتیم میں صرف 7 ہاتھ جو ہے وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، باقی سارا حتیم حصہ نہیں ہے۔
اگر پاکستان سے حج تمتع کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر لیا، اب وہ مدینہ منورہ جائے اور مدینہ منورہ سے پھر دوبارہ عمرہ کرے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں تمتع کا معنی یہ ہے کہ ایک سفر میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور حج کرے، اب دوسرا کوئی عمرہ نہ کرے، بعد میں کرے لیکن پہلے نہ کرے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم، ان کے نزدیک جائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حاجی بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو مدینہ بھیجا جاتا ہے، وہ کیا کریں، ان کے اپنے بس میں تو ہے نہیں، وہ کہتے ہیں افضل یہی ہے کہ وہ ایک عمرہ کرے۔ لیکن اگر اس کو بھیج دیا جائے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ جو ہے وہ باقاعدہ میقات ہے، اور میقات سے بغیر احرام کے تو وہ آ نہیں سکتا، بغیر احرام کے آئے گا تو عمرہ بھی قضا کرے گا اور دم بھی دے گا۔ لہذا صاحبین کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تمتع کرنے والے نے ایک عمرہ کر لیا پھر دوسرا مدینہ منورہ سے کر لیا تو کوئی حرج نہیں، اس کا تمتع ہی رہے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، فقط ایک عمرہ کرے۔ اور احناف کے نزدیک فتویٰ جو ہے وہ اعلیٰ قول صاحبین ہے، یعنی امام بھی یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، یعنی ایک کرے یا دو کرے کوئی حرج نہیں۔ بی بی ہاجرہ کی والدہ کون ہے مجھے کیا پتا بھائی، مجھے تو اپنی دادی کا پتہ نہیں ہے، تو تم بی بی ہاجرہ کی والدہ پوچھ رہے، جو قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو تو میں خود گھڑوں اپنی طرف سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آخر میں کیا کروں؟ اور اصولی طور پر تو بی بی ہاجرہ ہو یا بی بی سارہ، ان کا قرآن میں نام ہی نہیں ہے، وہ تو صرف سیدنا ابراہیم الخلیل کا ذکر ہے کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تیرے گھر کے پاس جا رہا ہوں اور ان کا تو حفاظت فرما۔ اور روایات میں ثابت ہے کہ وہ ام اسماعیل ہے، اور ام اسماعیل جو ہیں وہ بی بی ہاجرہ ہیں، بی بی سارہ نہیں۔ بی بی سارہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسحاق عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی بی بی سارہ ہے، لیکن ان سے اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو جب بی بی سارہ کو ظالم بادشاہ نے پکڑا اور ان کی بد دعا سے ظالم بادشاہ جو ہے وہ رک گیا اور کچھ نہ کر سکا، نقصان نہ پہنچا سکا، تو اس نے پھر بطور خادمہ آپ کو بی بی ہاجرہ بھی دے دی کہ بھی یہ کنیز بھی لے جائیں اور آپ جائیں۔ تو اب کافی عرصے کے بعد خود بی بی سارہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ میری جو کنیز ہے میں اس کو آزاد کر کے تمہیں دے رہی ہوں، تمہیں وقف کر رہی ہوں، تو اب اس کو آپ مہربانی کر کے بیوی بنا لے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے اولاد دے دے، مجھ سے تو اولاد کوئی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب اولاد ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ بی بی ہاجرہ کا شان بھی اونچا ہو گیا، اب وہ بی بی سارہ کی پرواہ بھی نہ کرے تو دونوں بیویوں میں جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو لے کے مکے چلے آئے۔ اب بی بی ہاجرہ کی ماں کون ہے، دادا کون ہے، چاچا کون ہے، مجھے کیا پتا ہے، جتنا قرآن و حدیث میں ہے اس کا ذکر تو موجود ہے۔ اور مجھے دوسری بات یہ بھی بتائیں کہ اگر بی بی ہاجرہ کی اماں کا پتہ لگ جائے تو کیا کرو گے؟ نہ مجھے آپ بتائیں کون سا تمہاری نماز رکی ہوئی ہے؟ ایسے بس بیٹھنا ہے، مولوی مفت میں ملا ہے تو سوال بھی مفت میں ہے، کبھی بیٹھے جو کچھ تو لکھوں نا، مولوی صاحب سمجھے تو صحیح کہ ایسی بات پوچھی میں نے جس کا جواب نہیں۔ تو آپ مجھے شیطان کے بیٹے کا نام بتائیں، یہ کوئی بات ہے؟ شیطان ہے، بدبخت بیٹا چھوٹا ہو بڑا ہو شیطان ہے۔ اس لیے جن چیزوں کا ذکر قرآن میں نہ ہو ہم کہاں سے لے آئے؟ یہ سوال پوچھنا علم نہیں ہوتا، جہل ہوتا۔ اگر آدمی تلاجے میں رکھا ہوا ہے تو یعنی قبر میں فرشتے میں جا سکتے ہیں نا، وہ تلاجے میں بھی جا سکتے ہیں۔ جو ماں کے پیٹ میں جا کے بچے کا رزق لکھتے ہیں، شکل بناتے ہیں، اگر ادھر جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ تلاجہ ہے، پانی ہے، آگ ہے، جہاں مر گیا وہی قبر ہے، وہی پوچھیں گے۔
میرا بھائی جو ہے پاکستان میں گم ہو گیا، اللہ پاک مدد فرمائے، اللہ پاک جتنی اولادیں گم شدہ ہیں اللہ پاک سب کو خیریت سے گھر پہنچا دیں، اللہ کے دروازے پہ رو کے دعا کرو، اللہ فریاد سنیں گے انشاءاللہ۔